تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں قرآن کے ساتھ بائبل، ویداس اور دیگر مذہبی کتابوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیخ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، باقی کی کچھ بھی اگر ملاحظہ ہو تو انشاءاللہ شیخ موجود ہے، آپ کی نگرانی میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ جب ہم تبلیغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دائی جو ہے بائبل کا حوالہ دیتے ہیں یا کچھ ویداس کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس حوالوں کا استعمال کرنا شرعاً کہاں تک جائز ہے اور ناجائز ہے؟ اس پر میری ایک سی ڈی ہے جس پر میں نے ڈیٹیل بتائے ہیں، کچھ اگر پوائنٹ چھوٹ جائے تو باقی کے آپ سی ڈی میں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یوٹیوب پہ موجود ہے پورا کمپیریٹیو اسٹڈی حلال اور حرام، یہ حلال یا حرام، تو اس پر ڈیٹیل ہے، تقریباً 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، اس میں پورے احادیث کتابیں کھول کھول کے ہم نے بتایا، سلف کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، کب آپ نے تورات کا بھی حوالہ کیسے دیا کرتے تھے، آپ صحابہ کرام کیسے دیا کرتے تھے، تو اس کے بھی میں نے واقعات اس کے اندر آتھینٹک سندوں کے ساتھ روایتوں کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ میں کچھ اصول بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ذمہ داری دی ہے وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس کو پھیلانے کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو اتارا جا رہا ہے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے چیزوں کو پھیلانا یا دوسروں کو، اگر کل کے اللہ تعالیٰ کو خبر میں یہ نہیں پوچھیں گے ویداس کیوں نہیں پڑھے، بائبل کیوں نہیں پڑھے، اللہ پوچھنے والے نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دائی کو یا بہت سارے نیو مسلم ہیں، ان کو بھی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، قرآن اور صحیح حدیث کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، لیکن ان کا رات اور دن بائبل پڑھنے میں، ویداس پڑھنے میں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام جو فکر کر کے کہہ رہے ہیں وہ حق بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہیں دوسرے چیزوں کو زیادہ پڑھ رہا ہے، فلسفہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو گویا کہ وہ کیپٹل سے زیادہ پروفٹ کی چکر میں، کیپٹل کو بچا نہیں رہا ہے۔ کیپٹل کو بچانا بزنس مین کی پہلی ذمہ داری ہے، اس پر پروفٹ آتا ہے تو ٹھیک، تو پہلا کیپٹل ہمارا کیا؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ ہاں، اس کی تائید کرنے کے لیے، سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کچھ حوالے دیتے ہیں تاکہ اس کو آپ تقریب فہم کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے سامنے والے پر اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل کو مکمل کر دینا۔ قرآن و سنت دلیل ہے، بائبل اور ویداس دلیل نہیں، اس دلیل کو اور مکمل کر کے جس کو کہتے ہیں ناک رگڑ دینا۔ مناظرے میں بعض اوقات دور پڑتی ہے یا بعض اوقات کٹر حجت کی قسم کے لوگ میدان میں آتے ہیں، سوال کر کے پوچھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ہم لوگ نہیں مانتے ہیں، تو ایسے تائید عقلی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، سائنٹیفکلی اگر آپ پروف کرتے ہیں وہ قرآن و سنت ان سب کا محتاج تو نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، قرآن و حدیث کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیش اس لیے کرتے ہیں کہ بیچارے کو شاید سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اس پر رحم کھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم، جب اتباع کی بات آئے گی تو ما انزل الیکم، قرآن اور صحیح حدیث، میں بائبل کی اتباع کر رہا ہوں یا ویداس کی اتباع کر رہا ہوں، غلط بات، صرف قرآن اور صحیح حدیث یہ اساسی حجت ہے۔ باقی کے اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کچھ حوالے دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے تو یہ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں مشروط طور پر، مشروط یعنی کہ شرطیں لگا کے، کنڈیشنل پرمیشن ہے، کنڈیشنل پرمیشن کہتے ہیں اس کو۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آدمی اس میدان میں اتر رہا ہے اس کو تمکن ہونا چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث کا اس کو علم پہلے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، وہ خود پہلے شک میں یا اس کو خود قرآن اور صحیح حدیث کا صحیح طور پہ علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام، ڈاکٹر آر نور محمد حفظہ اللہ، بہت سارے علماء کرام سے بہت سارے ٹیم ہے علماء کرام، جو ایک ٹیم مدنی علماء کے، علماء کرام کے ٹیم کے ساتھ وہ لگتے ہوئے اور قرآن اور حدیث کے ڈھیر سارے
مانتا نہیں ہے تو اس کے بعد اور اتمام حجت کہتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد اگر اضافی طور پر ان سب کا اگر استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی شریعت کے حدود میں رہ کر, اسلام نے جو رول بتایا اس کے رول میں رہ کر, تو الحمدللہ کئی علماء اکرام آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, پیس چینل پہ بھی جاتے ہیں, کیونکہ دیکھ سمجھ کے اگر اس کے اندر اضافی طور پہ شرطوں کو اگر فالو کیا تو بالکل نہیں. مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ویدوں کو بنیاد بنایا, رام علیہ السلام, ہمارے پاس بات جاؤ پہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ رام علیہ السلام, کرشنا علیہ السلام, یا پھر ویدوں کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے الہامی کتابیں ہوں گی, اگر یہ عقیدہ ہے تو تب تو غلط ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی کتابیں ہوں گی, ہو سکتا ہے زمانے میں آئے ہوں گے یہاں پر منو سے ملتی ہے تو نوح علیہ السلام ایسا تھے ہوں گے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ, سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کے آیت نمبر 36, اس کے پیچھے مت جو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 1, یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی اشارہ نہیں, ہم اپنی طرف سے جا کے بائبل اور یہ ویداس حالانکہ بدل دی جا چکی ہے, ہم کو یقین ہے, تو ان کو اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. انجیل الگ ہے, انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ ہم مانتے وہ اللہ کا کلام ہے الحمدللہ. تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری, زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری, لیکن آج کی بائبل وہ مکمل انجیل ہے. اس پر کوئی عالم 100% ہے یا کسی بھی اعتبار سے ہے, اس بارے میں ہم کہیں گے کہ بائبل اور انجیل دونوں پالن کر دیا. تو آپ کے ذہن میں عیسائی آ کر آتے ہیں جو انجیل تورات ہے نا وہی بائبل ہے, وہ لوگ کرتے ہیں, ہم ان کے ٹھاسے میں نہیں آئیں گے. اس سے بڑھ کے ہم ہی کہہ دے رہے ویداس بھی اللہ کی طرف سے ہوگی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی بولے فلاں آپ کے ابا ہے کیا, وہ تو ہو سکتا ہو سکتے ہیں. عقیدے کے مسئلے میں ہو سکتا نہیں ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ ہو سکتا کہ کسی فلاسفر دیتے ایسا بھی ہو سکتا ہے, اتنے دلیلیں پتا کر اس عقیدہ کبھی بھی ایسا نہیں رہتا ہے. تو بہرحال اس کے کچھ شرطیں ہیں, کچھ مشروط طور پر علماء کرام نے اجازت دی ہے. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح السیرہ النبویہ میں پیج نمبر 72 سے 82 میں نقل کیا ہے, جو 4 اس کے اندر واقعات ہیں. ایک صحابی جو ایک یہودی بچہ تھا, تو وہ خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار ہو گیا, ابھی غرغرہ موت نہیں آیا تھا, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, تو آپ تیمارداری کے لیے گئے. اب جا کر کی حالت ہے, ابھی غرغرہ موت نہیں آیا تھا, تو اس وقت پر دیکھا یہودی جو تورات پڑھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا, اے یہودی کیا تو اس کتاب میں میرا ذکر پاتا ہے؟ تو یہودی نے کہا نہیں. تو بچہ جو ابھی ہوش میں تھا, ابھی انتقال نہیں ہوا اس کا, بچے نے کہا ابا اس سے پہلے بتائے تھے نا, آج کیوں نہیں بتا رہے؟ بچے نے باپ کی پوچھ کھول دی. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپرچونٹی ملی, موقع ملا, کہا تم تو قبول کرو, تم تو مان رہے نا. تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی تم اطاعت کر لو. بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جملہ صحیح بخاری کے اندر ہے, باقی کا واقعہ باقی کا صحیح السیرہ میں ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آتھینٹک کہہ رہے ہیں. باقی کا آخر کا جو جملہ ہے الحمدللہ الذی انقذ بی من النار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے میں نے ایک کو کلمہ پڑھا دیا جیسا آج ہم لوگ کہہ لیتے ہیں اتنے لوگوں کو میں کلمہ پڑھا, نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ذریعہ بنا دیا کہ ایک آدمی اللہ نے میرے کو ذریعہ بنا کر کو جہنم سے بچا دیا. اس کا کیا کہا, اس یہودی کو, جو بچہ جو مسلمان ہو چکا ہے, یہودیوں کی پرچھائی سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو. اب اس پورے واقعے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا, حدیث پیش کی؟ نہیں پیش کی. کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ہمیں ثبوت کے طور پہ ملتی ہے کہ سامنے والا جو چیز مانتا ہے, اگر اس کے اندر آپ ثابت کر سکتے ہیں, آپ کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے, تو آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. چھوٹی مثال دے کر میں اس سوال کا جواب کرتا ہوں. ایک اے ہے اور دوسرا بی ہے. اے کے ہاتھ میں بھی پیپر ہے, پراپرٹی پیپر ہے, بی کے ہاتھ میں پراپرٹی پیپر ہے. تو اس کے بعد اے یہ کہتا ہے کہ زمین میری ہے, بی کہتا ہے نہیں یہ زمین میری ہے. اب قاضی جو دونوں کے پیپر دیکھے گا, چیک کرے گا. قاضی نے دیکھا کہ بی کے پیپروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین ایک ہی ہے, بی کے پیپروں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ایک ہی ہے, تو قاضی کے لیے فیصلہ کرنا ذرا آسان ہو جائے گا. ارے تمہارے پیپروں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ایک ہی ہے, تم کیوں فیصلہ کر رہے؟ تو یہ اتمام حجت کا طریقہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ مولانا عبد المتین مہمان جوناگڑھی کی ایک بک ہے حدیث خیر و شر, اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, حنفی کتابوں سے انہوں نے رفع الیدین, سینے پہ ہاتھ مارنا ثابت کیا. تو کیا اس کا مطلب نکلا کہ وہ حنفی کتابوں کو آسمان سے اتری سمجھ رہے تھے؟
یا کہ وہ حجت کے قابل سمجھ رہے تھے؟ نہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے مناظرے کا، اس کو کہتے ہیں جدال۔ دعوت میں آپ کو ضرورت نہیں ہے سب چیزوں کرنے کی، عرض کرنا ہے، اسلام پیش کر دینا۔ 1 منٹ میں دعویٰ، میری مشہور ایک یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، 1 منٹ میں دعوت کا کام ہوتا ہے۔ دعوت کا کام کوئی بڑا کام نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بائبل ویداس پڑھنے کے بعد ہی ہوتا، پورے صحابہ کرام ایسا کوئی بڑے بڑے ویداس پڑھ کے نہیں آئے تھے۔ جدال کے پہلو پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفی پڑھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہیبریو زبان سیکھی، یونانی زبان سیکھی، اور اس میں پوری بائبل کو انہوں نے حل کیا۔ علامہ امام ابو زہرا کہتے ہیں الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں انہوں نے 35 گواہیاں پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گویاں بائبل سے پیش کی، 35 پیش کی۔ امام ابو زہرا کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے آ کر کہا کہ یہ جو پیشن گویاں ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، ان کے پاس تھا ٹرانسلیشن۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوشیار تھے، وہ یونانی نسخہ اٹھا کر رکھ لیے تھے، یونانی ہے جس کی بنیاد پہ ٹرانسلیشن ہوتا، بولے یونانی میں تو ایسا ہے، یونانی میں تو ایسا موجود ہے۔ اتنا زیادہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ویل پریپیئرڈ تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پریفیس میں لکھ رہے ہیں کہ عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر سے آتے آتے 2 تھیلے بھر کر لائے، زامل لتین، اور یہ 2 تھیلے جو تھے اسرائیلی روایت سے بھرمار تھے، وہ اس کو سامنے رکھتے اور قرآن مجید کو سامنے رکھتے، جو موافق ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، جو میل کھاتا ہے، جو میل کھاتا ہے، حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ اور اگر جو ٹکرا جاتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تھے، تو جو چیز ٹکراتی ہے اس کو شریعت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہی سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارا کوئی اساس اور بنیاد ہرگز نہیں ہے۔ ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غصے میں آئے، ویسے بھی ہم کو غصے میں آنا چاہیے اگر کوئی آدمی شریعت سمجھ رہا ہے۔ تیسری شکل ہے جو بیکار فائدے کی باتیں نہیں، کچھ کام کی باتیں نہیں، وہ جو بت آداب اترا تھا، اس کو زبان تھی، آنکھ تھے، کامیڈی قسم کے بیرون میں باتیں ہیں، ہم کہیں گے فلا تصدقوہم ولا، تو اس پر میری کتاب ہے، عمر آباد کے رہنے زمانے میں میں نے کتاب لکھی تھی، تو ڈیٹیل اور کتاب میں بھی ہے، انشاءاللہ کبھی کتاب بھی چھاپیں گے، باقی کے ڈیٹیل میں یوٹیوب پہ انشاءاللہ موجود ہے، مختصر طریقے سے جو کچھ بھی میں نے کہا اس پر اگر کچھ ہے